بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. سورۃ یاسین کی آیت نمبر 68 ہے. آج کی ملاقات کے لیے نقطۂ آغاز ہے. اور عجیب و غریب مضامین ہیں سورۃ یاسین کے. ایسے ابتدا سے ابتدا میں ہی آپ کے ذہن میں تازگی لا دوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے قرآن کریم کا دل کیا ہے تو جواب آپ کے پاس موجود ہے. قرآن کریم کا دل کسے کہا جاتا ہے؟ سورۃ یاسین. سورۃ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے. اب قرآن کریم کے یہ مضامین اتنی کھری کھری باتیں اور کھلے کھلے دلائل کہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی بھی ہو تو بھی اس کو دکھائی دیں. اتنے کھلے دلائل ہیں کھڑے سے اور بالکل مکمل طور پر جو منکر ہے حقائق کا اور مغیبات کو سرے سے ذہن میں لانے کے لیے تیار جو نہیں ہے، سورۃ یاسین میں ان کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ انکار کریں چیزوں کا بھلا. تم مغیبات ان سین جو دکھائی نہ دے سکے وہ چیزیں میں نہیں مانتا. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو جواب دو ہماری ان باتوں اور ہمارے دلائل کا. گزشتہ درس کا آغاز ہوا تھا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، بطور مسخرہ کہ وہ یہ کہتے ہیں ہاں جی وہ قیامت کب قائم ہوگی. وہ جس کا تم ڈراوا دیتے ہو کبھی دکھلا بھی تو دے دو کب قائم ہونے والی ہے. پھر آپ نے اس سوال کا جواب گزشتہ درس میں سن لیا. پھر کے نصرف الآیات کس طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ رب ذوالجلال جی ہاں دوبارہ اس نظام کو قائم کریں گے ایک نئی شکل میں اور انسانوں سے ان کے اعمال کی پوچھ ہوگی. آج کی پہلی آیت پھر اسی کا جواب ہے. حضرت انسان دوبارہ جینے کو تسلیم نہیں کرتا تو جسے کہ دوبارہ جینا تم نے دیکھا نہیں. چلو ان کو دیکھ لو جسے تم روزانہ دیکھ رہے ہو. پہلی آیت اس بات پہ ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر دراز دے جاتے ہیں پھر تخلیق میں دیکھے دیکھے اسے بالکل الٹ کر دیتے ہیں. انسان اپنی زندگی کے عروج پہ پہنچتا ہے، کمال پہ پہنچ جاتا ہے اور کمال کے بعد پھر وہی معمر وہی بوڑھا انسان آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اس کی جسم میں تغیر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ سختی نرمی میں بدل جاتی ہے. وہ زور اور ہمت کم ہو کر کے چھوٹے بچے جیسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ عزم اس میں ختم ہو جاتا ہے اور بات بات میں اسے گلہ اور شکوہ آ رہا ہے. جسم میں وہ جو اوپر اٹھان تھا اب کبڑے پن پہ آ گیا ہے. ہر چیز کے جو قوت تھی قوہ عظام جو تھی وہ سب ختم ہو گئی. کیا تم نے اپنے سامنے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم عروج پہ پہنچانے کے بعد پھر بھی اسے بچے جتنا چھوٹا بنا دیتے ہیں. اس کی سب کیفیتیں کیسے دوبارہ آ جاتی ہے اس طرح سے. افلا تعقلون، کیا آپ بھی سوچو گے نہیں؟ عقل اور ادراک کو آواز نہیں دو گے کہ وہ تمہیں سمجھا دیں راہ بتا دیں کہ جس طرح یہی انسان اور اس کی زندگی بالکل منعکس ہو جاتی ہے تمہارے سامنے. کیا اللہ سبحانہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ یہ تمہارے سامنے ہے اور دیکھ رہے ہو تو پھر کیوں انکار ہے اس بات پہ؟ ایک مضمون
دوسرا مضمون انکار رسالت، یعنی مشرکین مکہ جہاں قرآن کریم کا یہ پہلا نزول ہو رہا ہے، حضور کریم علیہ السلام ان کے سامنے بڑے پلے پھولے ہیں اور جوانی کو پہنچے ہیں، کردار کے لحاظ سے آپ پہ انگلی نہیں رکھ سکتے، جھوٹ، دھوکہ، غیبت، خوشنمائی یا حب جاہ، حب مال، یہ عیب آپ پہ نہیں لگا سکتے۔ اب جب رسالت کی بات کی تو وہ ان کو سمجھ میں آنے رہی، یا سمجھ میں آ رہے تو انکار پہ اڑے ہوئے ہیں، تو اب کیوں انکار کریں؟ ان کے لیے ان کے پاس لازماً کوئی بہانہ چاہیے، کوئی عذر چاہیے، لہذا بہت سارے انہوں نے الزامات لگائے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لیکن کوئی الزام کارگر نہیں رہا، فٹ نہیں رہا کہ دشمن کو منہ توڑ جواب گویا کہ ہو۔ اور بالآخر انہوں نے ایک الزام لگا لیا اور اس پہ جم گئے، کہا کرتے تھے ساحر و مجنون، یہ جادو کرتا ہے، قریب نہ جانا ان کے۔ دراصل جادو کرنے کی ان کے پاس بنیاد تھی ایک، جو الزام لگاتے تھے وہ الزام کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس ایک طریقہ تھا، وہ کیا کہ دیکھو ان کے پاس پہنچ جاؤ گے، یتفرقون بین المرء وزوجہ، ایسا ہو جائے گا کہ تمام سے چھوٹ جاؤ گے، بالکل اکیلے ہو جاؤ گے۔ جادوگر بھی یہی کام کرتا ہے، تو لہذا وہ ان کے ساتھ مل گئے تو جتنی قوم ہے ان کو چھوڑ دو گے، لہذا ایک جادوگر ایسا کرتا۔ دوسری بات، لوگ کلام اللہ کو سن کر کے ان پہ براہ راست اثر ہو جاتا تھا، یعنی عرب کے فصحاء اور بلغاء ہے اور بلسان عربی مبین یہ کتاب ہے۔ اب یہ ایک فصیح عربی کے سامنے اسی کلام معجز کے ساتھ بات ہو تو اس بات کو سنتے وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ کیوں تڑپ اٹھتا تھا؟ منکرین تو یہ کہتے اس پہ جادو کی اس لیے تڑپ رہا ہے، لیکن حقیقت میں تڑپنا جادو کی وجہ سے نہیں تھا۔ دراصل قرآن کریم جو ہے، یعنی بعض علماء نے بڑا عجیب لطیفہ بیان کیا، نکتہ بیان کیا اس بارے میں۔ انسان کے اندر روح ہے، روح عالم بالا کی چیز ہے، کلام الہی بھی عالم بالا سے ہے۔ اب جب یہ عالم بالا کی دونوں چیزیں اس روئے زمین پہ آپس میں ٹکراتی ہیں، دونوں کو کس قدر خوشی ہو جاتی ہے۔ آپ مثال دیکھیے، آپ پردیس میں ہیں اور پردیس میں اچانک آپ کو اپنے علاقے کا کوئی آدمی مل جاتا ہے، وہ جی بنگلور کا مل گیا جی، وہ جی لاہور تو لاہور ہے، پھر لاہوری آپس میں مل گئے، کتنی خوشی ہو جاتی ہے۔ پردیس میں اپنے علاقے کا آدمی مل جائے تو بس سب کچھ بھول کر کے انسان اسے چمٹ جاتا ہے۔ انسانی روح کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ جب وہ کلام اللہ کو سن لیتے تھے بالکل اسی طرف فدا ہو جاتے تھے، توجہ اس کا طرف کرتے، اس لیے وہ تڑپ اٹھتے تھے۔ تو اس کو یہ لوگ کافر لوگ کہتے دیکھو جادو ہو گیا اس پہ۔ اگر آپ کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہے کہ کس طرح اس نے اسلام قبول کر لیا، اور ابو ذر غفاری پہلے اپنے بھائی کی سٹوری سناتا کہ میرا بھائی انیس جو تھا بڑا شاعر تھا، اپنے قبیلے میں مشہور تھا۔ جب ہمیں مکے سے یہ خبریں آنے لگیں کہ اس طرح وہاں ایک آدمی ہے اور اس نے یہ باتیں کی ہیں اور یہ نئی نئی باتیں کرتا رہتا ہے، صورتحال کو جاننے کے لیے ہم نے پہلے اپنے بھائی کو انیس کو بھیجا کہ جاکر سے بات کر لو، کیسے باتیں کرتے، سنا دو کچھ، چپ کرا لو۔ انیس غفار قبیلے کا یہ جاتا ہے مکے میں، اور مکے میں جو ہی داخل ہوتا ہے چنگی پہ پہلے سے لوگ بیٹھے ہیں، او مکے میں جانتے ایک شخص ہے، اس کے قریب نہ جانا، وہ ایسا ہے اور ایسا ہے، ہر آدمی کو پہلے سے ڈراوا دے دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس نہ جانا، اس کی درس میں، اس کے مجلس میں نہ بیٹھنا۔ بہرحال انیس جاتا ہے کعبے میں اور حضور کریم علیہ السلام کی باتیں سن لیتا ہے۔ اپنے قبیلے کا یہ بڑا شاعر
جس زام اور گمنڈ میں جا چکا تھا، پہلی ملاقات میں وہ زیرو ہو گیا، اندر سے کھوکھلا ہو گیا. وہ مزید اس میں تاب و طاقت نہیں کہ کچھ مزید نکاش کرے، بات چیت کرے، اسے مزید ہمت نہیں ہے. تیر نے اپنا کام دکھا دیا، لیکن اونیس اس بات کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کھلے عام بات نہیں کر سکتا، واپس چلا گیا. قبیلوں نے کہا ہاں بتاؤ کیا ہوا، کیسا ہے آدمی، کیا کہتا ہے؟ اونیس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں. اس جو حقیقت اس کے ذہن میں داخل اس کا کھلے عام اعتراف نہیں کر سکتا، ڈر رہا ہے قبیلے سے. لہذا ایک دو باتیں کر لی، اور جب مزید انہیں کھنگالنا چاہا تو نے کہا زیادہ باتیں کرنے خود چلے جاؤ، زیادہ خوشی ہو تو خود چلے جاؤ. اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ آتے ہیں. ابو ذر غفاری 19 دن قیام کرتے ہیں، اور اس کا واقعہ بھی تفصیل سے ہے. لیکن وہ جب اس کلام کو سن لیتے ہیں ڈرتے ڈرتے، اور کتنی راتیں علی کے پاس اس نے گزاری تھی ایک مہمان کی حیثیت سے. تو ابو ذر غفاری بھی پہلی ملاقات میں کہتے ہیں ما ھذا کلام البشر، یعنی ان بت پرستی کے زمانے کے لوگ اور جھگڑالو انسانی خون کے پیاسے قسم کے لوگ، اور جس کے پاس کوئی یعنی تہذیب، تمدن، اسٹریٹجی، پروٹوکولز، ایٹیکیٹس، عادات وغیرہ کچھ نہیں ہے، ایسے لوگ کیسے جلدی تبدیل ہو جائیں، جلدی قبول کر لیں ایک دوسرے کی بات؟ یعنی ضدی قسم کے لوگ کیسے ہو جائیں؟ لازماً کچھ بات ہے کلام. تو اس لیے مشرکین کہا کرتے تھے ساحر ہے اور شاعر ہے. سورۃ یاسین میں پھر جواب آ گیا، لوگوں سحر نہیں ہے، سحر عیب ہوتا ہے. میرے نبی عیب سے پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا قول بھی نہیں ہے، اور اس کو شعر کہنا جچتا بھی نہیں ہے. ویسے بھی امی ہے، اور امی ہونے کی وجہ سے عام فضا سے بھی سیکھ سکتا ہے. شعر وہ بھی چیز ہے، لے سکتا ہے، لیکن یہ شعر نہیں کہتا میرا پیغمبر. قرآن کریم نے یہاں پہ بتا دیا. آپ حضور کریم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، شمائل دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پھرنا، بات چیت کرنا کیسے تھا. خندق میں کدال مارتے ہوئے کیا الفاظ کہتے تھے، اور مشکیزہ بھرتے ہوئے کیا کہتے تھے، اور جب مسجد نبوی میں ستون اٹھائے ہوئے آپ آئے تو کیسے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ عادات کیسے. شبلی کی جو کتاب ہے سیرت النبی، جلد 5 کا مطالعہ کر لیجئے، جلد 4 کا مطالعہ کر لیجئے، بڑا لطف آتا ہے. حضور کریم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. تو باہر وہاں اگر شعر و شاعری کا چیپٹر دیکھیں حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں، آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اچھا شعر سننا پسند تھا. خود اپنی زبان سے کئی بار آپ نے شعر پڑھا ہے، جب بھی شعر پڑھا غلط ہی پڑھا. اللہ کے عرب کا فصیح و بلیغ انسان تھا، خطیب تھا، اچھی بات کر سکتا تھا، لیکن شعر کے بارے میں شعر کسی کا پڑھا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور آپ نے صحیح نہیں پڑھا. اس شاعر نے جو شعر کہا آپ نے جو کہہ دیا اس کا تو وزن ٹوٹ گیا. پھر وہ ابو بکر کہتے ہیں کہ اصل شعر اس کا یہ ہے. اور ابو بکر نے کہا اشہد انک رسول اللہ. اس نے کہ اللہ کا کلام میں فرماتا ہے کہ وہ شاعر ہے نہیں اور نہ شعر کہتے ہیں، سوائے یہ کہ چند وزن شدہ کلمے آپ کے ہیں کا چند الفاظ جوڑ کر کے آپ پڑھا کرتے تھے، ان سے شعر کی بو آتی ہے کہ وہ وزندار دکھائی دیتے ہیں. جیسے انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، یہ 2 جملے آپ کے ایسے ہیں جو ملا کر جوڑے جائیں تو شعر کی طرح وزن اس کا دکھائی دیتا ہے. لیکن حضور کریم علیہ السلام شاعر نہیں اور نہ شعر کہا کرتے. سورۃ یاسین کی آج کی آیات میں سے کی تردید ہے کہ حضور کریم علیہ السلام
اس شعر کی دنیا سے بھی باہر ہے۔ اب چوتھی چیز کی طرف آئیے، کھری کھری باتیں جو یہاں سورۃ یاسین میں بتائی ہیں، سبحان اللہ۔ عمرو بن عاص بن وائل یا ابو جہل کے بارے میں بطحائے مکہ میں، مکہ کی سنگریلی زمین میں ایک دفعہ ہے، زمین سے ایک پرانا سیدھا کہیں ہڈی کا ٹکڑا ہے، اس نے اٹھایا اور بہت زمانہ اس پہ گزر چکا ہے، اس کو جو اٹھایا تو پہلے سے ہی وہ گر ہی رہا ہے، اس نے جو ہی ہاتھ لگایا وہ سارا چرمر ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، وہ ہڈی کا ٹکڑا ذرہ ذرہ ہو گیا۔ اس نے کہا وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ جو بوسیدہ ہو گیا ہے یہ ٹکڑا اور یہ ہڈی بوسیدہ بن چکی ہے، اس کو دوبارہ کیسے جنم ملے گی؟ محمد تم تو کہ دوبارہ ہر چیز کو پیدا کیا جائے۔ اس پہ قرآن کریم نے ان تخیلات کو ہاتھوں ہاتھ کیسے لیا ہے کہ اس پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ بوسیدہ شد میں دور دوبارہ جان کیسے آ سکتی ہے، اور اپنے گرد گرد کتنی مثالیں ہیں، ان سے کوئی بھی تمہیں یہ عبرت حاصل نہیں ہو سکتی کہ اللہ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ الٹ چیز کی مثال قرآن کریم نے دے دی ہے، کس کو سمجھو؟ آگ اور پانی آپس میں تضاد ہے، لیکن سبز درخت جس کی سبزی اور تازہ پن پانی کی وجہ سے ہے، اللہ سبحانہ ان دو درختوں کو آپس میں ٹکرانے سے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے تھے۔ صحرائی جانتے تھے، عرب میں دو درخت ہیں، عیفار اور دوسرا نام ہے اس کا، ان کو جب وہ ملا لیتے بالکل تازگی حالت میں مسواک کی طرح کاٹتے تھے اور آپس میں ملاتے تھے تو چکماک کی طرح سے ان سے شعلے اور چنگاری نکلنی شروع ہو جاتی۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا سنو دیکھو، دو سرسبز و شاداب درختوں سے آگ کے شعلے کس عقل کی بنیاد پہ نکلتے ہیں؟ مخالف ہے، پانی یا پانی سے آگ کیسے نکلتا ہے؟ لیکن تم دیکھ رہے ہو اللہ سبحانہ نکال سکتا ہے۔ پھر اور مثالیں دے دیں اللہ سبحانہ نے کہ ان مثالوں پہ تم غور کر لو اور دیکھ لو گے کیا یہ تمہیں اس بات پہ دلالت نہیں کریں گی کہ اللہ سبحانہ تمہیں دوبارہ پیدا فرما دیں گے، کہ کتنی ہم نے تمہارے لیے چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ ان جانوروں کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے قوی جانور ہیں، اونٹ کو دیکھ لیجیے، ہاتھی کو دیکھ لیجیے، بیل بھینس کو دیکھ لیجیے، گھوڑے کو دیکھ لیجیے، کتنا وزن اٹھاتے ہیں اور کس قدر زور ہے، ہارس پاور تو اکائی بن گیا نا۔ لیکن ان تمام کو جو مخالف ہیں تمہارے اور زور ان میں زیادہ ہے، پھر بھی ہمیں تمہیں قابو میں دے دیا۔ ایک نوجوان آتا ہے اور گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال کر کے پھر اس پہ سوار ہو کر جہاں چاہتے ہیں اسے زور پہ استعمال کرتا ہے، بھاری بوجھ ٹریلے پر ڈال دو اور اونٹ کو کہو اونٹ کھیلتا چلا جاتا ہے، چھوٹا بچہ آ جاتا ہے، اونٹ اتنا اونچا اس کا سر ہے، گردن اتنی اونچی ہے اس کی، وہاں پہ وہ رسی ڈالتا ہے، چھوٹا بچہ لیے بڑا سارا اونٹ پیچھے جا رہا ہے۔ کیسے اللہ سبحانہ نے قابو کرا ہے؟ یہ ساری نشانیں اس بات پہ ہیں کہ زمین کا، اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف سے یہ نظام قائم ہے اور اس کی طرف سے یہ ساری نشانیاں ہیں۔ یہ دھرتی اور دھرتی کے بعد اس کی دوسری شکل ہوگی۔ خود حضرت انسان کے اپنے جسم سے جو مثال دی گئی ہے یہ بھی عجیب و غریب ہے کہ ہم کس طرح اسے، مثلا جو پہلی مثال دی ہے کہ خود حضرت انسان اپنے جسم کو دیکھ لیجئے، آپ کا خود جسم جو ہے یہ تغیر پذیر ہے۔ جب بچے تھے تو کیسے تھے، اس کے بعد آگے بڑھتے گئے، جوان ہوتے گئے، آپ کے جسم میں کتنی تبدیلیاں گئی۔ ایک رات کو سو جاؤ، کتنا خون آپ کا ختم ہو جاتا ہے اور کتنا نیا خون پیدا ہو جاتا ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔
کھال ہے کہ آپ کی سکڑ رہی ہے، دوسری کھال آ رہی ہے، بال ہیں جھڑ رہے، دوسرے بال آ رہے ہیں، تو آپ کا خود جو جسم ہے یہ بھی تغیر پذیر ہے. اور جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر یہ دوبارہ سکھڑنا بھی اسی طرح شروع ہو جائے گا. اور جب آپ جنت میں جائیں گے تو دیکھیں ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو، جنت میں جو جسم ہوگا انسان کے لیے یہی جسم نہیں ہوگا، شعور ہوگا جسم کا. لیکن جس طرح دنیا میں جسم تغیر پذیر ہے، وہاں جنت میں بھی جسم ہوگا دوسرے طرح کا، لیکن جو شعور جسم ہے جس میں انسان کی پرسنالٹی قائم ہے، اور جس شیپ میں ہو، کٹا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، چھوٹا ہو، سفید ہو، کالا ہو، لیکن پھر بھی جینا چاہتا ہے انسان، اور اندر جو احساس سے خود ہی ہے اور اپنی ذات کا جو احساس اس کو باقی رکھنے کا جو ہے، یہ جو جسم ہے یہ شعور اس وقت قائم ہوگا، لیکن جسم کی کیفیت بدلی ہوئی ہوگی. آپ وہ لطیفہ یاد کر لیجیے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مذاق کم کرنے والے، اور جب مذاق کرتے تھے اس میں بھی کتنا سچ ہوتا تھا اور کتنا آسانی سے لیا جانے والا مذاق ہوتا تھا. بوڑھی عورت نے کہا حضور علیہ السلام دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں بھیج دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی. اس پہ وہ بوڑھی اماں روتی ہے تو حضور کریم علیہ السلام کیا تسلی دے؟ بوڑھی عورت جنت میں بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی بلکہ جوان بنا کر بھی جائے گی. تو یہ جو جسم ہے، جس چھوٹے بڑے بوڑھے جس شکل میں ہے، دوسری جسم ہوگی، لیکن وہ شعور جسم جو ہے یا شعور انسان جو ہے وہ باقی ہے. تو اسی طرح سورۃ یاسین میں یہ کھلی کھلی باتیں ہیں، عبرت حاصل کرنے، سمجھنے اور نتیجے پر پہنچنے کے لیے واضح دلائل میں موجود ہیں. آئیے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. وہ لوگ جو پوچھا کرتے تھے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، ان کو جواب دے دو وَمَنْ نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم بوڑھا کر دیں، جس کو ہم بڑی عمر دے دیں. اے لوگو تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہاری اپنی ذات میں دیکھو تو صحیح، وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم بڑی عمر دے دیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم الٹا کر دیں اس کی پیدائش میں. ہم ننکس تنکیس میں ہونا الٹا کرنا، سر کے نیچے ہو جائے پیر اوپر ہو جائے. تو اس کی جو پیدائش کے بعد کیفیت تھی، بوڑھا ہونے کے بعد اس کے برعکس ہو جاتی. پیدائش کے بعد وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، بوڑھا ہونے کے بعد اسٹاپ ہو کر کے ریورس ہو رہا ہے. وہی بوڑھا دوبارہ ریورس ہو رہا ہے. جسم چھوٹے سے چھوٹا ہو رہا ہے، کھبڑا ہو رہا ہے، ہمت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، بھوک پیاس کم سے کم ہو رہی ہے، اور بالکل وہی بچگانا اسلوب پھر سے آ رہا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم بوڑھا بنا دیں، جس کو ہم بوڑھا کر دیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم الٹا کر دیں اس کو، اس کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں، تو اس کو ہم طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں. افلا یعقلون، پھر کیا ان کو سمجھ نہیں، کیا یہ سوچتے نہیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ کس طرح تخلیق میں اور طبعی حالت میں الٹا بنا دیتے ہیں. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے تو نہیں سکھایا اپنے رسول کو کوئی شعر، حالانکہ امی کو بہت کچھ سکھایا ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر کہنا، نظم کہنا. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور شعر کہنا بھی اس کے کوئی مناسب نہیں، اس کو جچتا بھی نہیں کہ شعر کہہ دے.
شعر تو عام انسان کی کسب ہے، عام انسان کے کام ہے، اور پھر شاعروں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو پیغمبرانہ شان اس سے بالا ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور اس کے لیے یہ جچتا بھی نہیں، مناسب بھی نہیں شعر کہنا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ، اس کے ہاتھوں ایک نصیحت ہے۔ یہ جو کلام ہے یہ شعر نہیں ہے، ان نافیہ ہے، نفی کے معنی نہیں ہے، ہوا وہ کلام، الا ذکر نصیحت، وقرآن مبین، اور صاف ستھرا قرآن ہے، صاف ستھرا پڑھے جانے والا کلام ہے۔ قرآن قرأت سے ہے، معنی پڑھنا، قرآن پڑھا جانا۔ ان هو الا ذکر، سنو لوگو، نہیں ہے یہ مگر ایک خاص نصیحت ہے یا دہانی ہے، وقرآن مبین، اور واضح طور پہ پڑھا جانے والا کلام۔ لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرے یا ڈر سناوے، من کان حیا، جو کہ زندہ ہو، ہاں حیا، جس کی جان میں جان ہو، جو زندہ ہو۔ بہت سے لاشوں کو تم چلتا پھرتا تو دیکھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں وہ زندہ نہیں۔ ابو جہل ابو لہب کو دیکھیے، وہ ہیں تو چلتے پھرتے، لیکن حقیقت میں ان کے دل مردہ ہو چکے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ کیا حیًّا، تاکہ ڈر سنائے آپ اس کو، من کان حیًّا، جس کے جان میں جان ہو، جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ثابت ہو جائے بات اور یہ الزام منکروں پہ۔ جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں وہ عبرت حاصل نہ کریں، لیکن الزام اور حجت ان پہ پوری ہو جائے کہ حق بات ہے یہی، مانو یا نہ مانو۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو جائے، لازم ہو جائے بات، عَلَى الْكَافِرِينَ، منکروں پہ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا، انعام جانوروں کو کہتے ہیں، یہ الف پہ زبر پڑی، انعام نہیں انعام ہے، جانور مویشی، اور اسی کے بارے میں ایک مستقل سورت بھی ہے جو شاید مویشیوں کے نام پہ ہو، ہے کہ نہیں؟ سورۃ الانعام۔ جی، اولم یراؤ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، انا خلقنا لہم، ہم نے پیدا کیے، لہم واسطے کن کے؟ ان کے لیے، ان کے لیے ہم نے بنائے ہیں، انعامن مویشی، اور مویشی بنائے ہیں، ان سے پیدا کیے ہیں نہیں۔ انسانوں کی نسل میں سے پھر مویشی بناتے ہیں نہیں۔ مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے مویشی بنائے ہیں، ان کی نسل، ان کی ذات اور برادری کے نہیں مویشی۔ اولم یروا انا خلقنا لهم، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیے ان کے لیے، مما ان میں سے، عملت ایدینا جو کام کیے ہم نے اپنی ہاتھوں سے، ان ہاتھوں ہی کے کاموں سے بنائے ان کے لیے، انعامن چوپائے اور مویشی، فہم لہا مالکون، پھر ہم نے ان جانوروں کے لیے ان کو مالک بنا دیا۔ یہ گھوڑا، بیل، اونٹ، شتر مرغ، فہم لہا مالکون، بس یہی ہیں اب ان کے مالک، مالک بھی بنا دیا، اور ساتھ وہ جو ملکیہ ہوتا ہے نا، ملکیہ بھی دے دیا ساتھ۔ ملکیہ کے بعد انشورنس بھی ہو رہی ہے، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ذلیل کر دیا ان جانوروں کو ان کے لیے،
ذلیل من عاجز، کمزور. جانور اپنی جگہ پہ کتنا زور اور ہی صحیح، لیکن انسان کے مقابلے میں کمزور بنا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے پکڑے اور قابو نہیں کرے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور عاجز کر دیا ان جانوروں کو ہم نے، لہم واسطے ان کے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، سو انہی جانوروں ہی میں سے ان کے لیے سواری ہے. رکوب سواری کرنا، سوار ہونا، اور سوار کے لیے اسم فاعل کا صیغہ راکب. سوار کو راکب کہتے ہیں. مثلا کم راکب عندکم فی السیارہ، گاڑی میں کتنے سوار ہیں، سواریاں. تو راکب سواری کرنے والا، اور جس پہ سواری کی جاتی ہے اس کو مرکوب کہتے ہیں. جیسے کشتی، اونٹ، گاڑی، یہ سب مرکوب ہے. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے بعض جانور ان کے لیے سواری ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کسی میں سے کھاتے ہیں. جس کو چاہے سواری کے لیے استعمال کریں، جس کو چاہے کھانے کے لیے استعمال کریں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ، یہاں سے دیکھ لیجئے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جانور ہم نے پیدا کیے، لہم واسطے ان کے. لہذا جانوروں کو پیدا کیا گیا خاص غرض کے لیے. غرض قرآن کریم بتاتے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان ہی پہلے سے اٹھا. یہ نہیں کہ جانوروں کو الگ سے مقام ملا ہے. جانور اللہ نے انسان کے لیے ہی پیدا کیے ہیں، اور جب انسانوں کے کام آ جاتے ہیں جانور اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ اپنے اپنے مقصد کو پہنچ گئے. اس لیے جو جانور قربانی کے لیے حدیث ان کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ مشارب، اور پینے کے گھاٹ ہیں. مشارب، مشرب کی جمع، مشرب اسم ظرف کا صیغہ ہے، ظرف مکان. جیسے مغرب، مسجد، مکتب، مشرب. مشرب جہاں پانی پیا جاتا ہے، جہاں پیا جاتا ہے. تو ان جانوروں میں بھی ان کے پینے کے گھاٹ ہیں. اللہ سبحانہ نے پینے کے گھاٹ جانور ان کے لیے بناتے، کھاتے اور پیتے دونوں چیز. وہ پہلے جو پرانے زمانے میں جو کتابوں میں نظم ہوتی تھی نا، شکر خدا کا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. آگے کیا ہے؟ شکر اس کا کیوں نہ کریں ہم جس نے بنائی دودھ کی دھاریں. تو یہ اللہ سبحانہ نے گائے بنائی ہے، اس میں سے دودھ پیو اور گوشت کھاؤ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ان جانوروں میں منافع، فائدے ہیں. فائدے کون کون سے ہیں؟ کھانے پینے کے علاوہ اور بھی کوئی فائدے ہیں جانوروں میں؟ کھیتی کرنے کے لیے سونا نہیں ہے، جاگتے رہنا. جی کیا فائدے ہیں جانور میں؟ کھیتی کا کام کرتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، جوتا بنانے کا کام آتے ہیں. ہاں، ان کے کھال، جلد، چمڑے، جوتے بنانے کا کام آتے ہیں. دعوت کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. جی وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں میں ان انسانوں کے لیے منافع ہیں، فائدے ہیں، اور مشارب، اور پینے کے گھاٹ ہیں. افلا یشکرون، کیا پھر بھی احسان نہیں مانتے؟ کیا پھر بھی شکر نہیں ادا کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. اس کے مقابلے میں حضرت انسان کا کام دیکھیے. اللہ کی نعمتیں، مہربانیاں کیسی کیسے ان کے، لیکن خود حضرت انسان کو جب یہ نعمتیں مل جاتی اس کا مقام کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا آلِهَةً بہت سارے معبود. اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنا دیا ہے، دوسروں کو حاکم بنا دیا ہے.
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اور ٹھہرا لیے ہیں، بنا لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو آلہۃ معبود اپنے، لعلہم ینصرون شاید کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی مدد ہو ان لوگوں کی، اس لیے ٹھہرایا گیا ان کو معبود کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، لہذا کام نکلواتے تھے ان سے۔ سبحان اللہ، لا یستطیعون نصرہم، قرآن کریم کھلے کام بتاتا ہے جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود ٹھہرایا ہے، لا یستطیعون نصرہم، کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے۔ سبحان اللہ، ایک صحابی واقعہ بیان کرتے ہیں، جب وہ اسلام قبول کر گئے، اب ان کو اپنے خاندان کی فکر ہے، تو کہتے ہیں والد صاحب جو میرے تھے اس کو اپنے بت سے بہت زیادہ محبت تھی اور سب کچھ اسی کو سمجھتے تھے، اپنے بھگوان کو، لہذا ہر صبح آ کر کے اسی پہ نظر چڑھاتے تھے، دھونی دیتے تھے، اور جو کام کرنا ہوتا تھا اسی کو نام لے کر کرتے۔ اب میں نے بہت سمجھایا کہ یہ بت کام نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، سب پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ اس طرف آتا نہیں۔ ایک دن مجھے شرارت سوچی، شرارت مجھے یہ سوچی کہ میں نے وہ بت اٹھایا جب وہ گھر میں نہیں تھے، اور جا کر گھر میں جو کچرے کی جگہ وہاں پہ، ابو جب آ گئے والد صاحب اور وہ بھگوان کو تلاش کرنے لگے تو بھگوان موجود نہیں، بہت پریشان ہو گئے، کدھر گیا خدا جس کا تلاش کر رہے کہاں ہے، اور غصہ ہے اور کہتے جا رہے ہیں، بلاخر تلاش کرتے کچرے کے ڈرم کے پاس مل گیا، اس کو وہاں تلاش کر لے، اتنا رویا میرے کیسے توہین ہو چکی ہے، کتنی بے عزتی کی ہے خدا، روتے روتے جا کر کے اس گندگی سے خدا کو صاف کیا، دھلوایا اچھی طرح سے، اس بت کو جا کر کے خوشبو لگا دی، پھر اپنی جگہ پہ عزت کے ساتھ رکھا، پوری اس کی عبادت کی۔ دوسرا دن ہوا، کہتے پھر میں اس بت کو اٹھا کر اس سے بڑے کچرے کی جگہ تھی وہاں پر پھینک دیا۔ اب پھر دوسرے دن جب آیا تو ایسا پھر طبیعت ان کی خراب، اس کا خدا نہیں ہے، پھر وہی غصے کا عالم، اور وہی تلاش کرتے کرتے جب پھر اسے کچرا مل گیا، پھر وہ تکلیف ہو گئی اس کو کہ کیا توہین ہو سکے ہمارے خدا، اور پھر وہ خدا کو منا رہا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں تمہاری قدر، اور اس لیے تمہاری بےعزتی ہوئی، آئندہ نہیں ہو گیا، اور جا کر کے اس کو پھر صاف ستھرا کرا کر کے خوشبو لگا کر کے رکھ لیا۔ وہ کہتا کہ تیسرے دن پھر مجھے خیال ہے کہ آج پھر کوئی شغل ہونا چاہیے، تو لہٰذا جب میں تیسرے دن گیا تو میں کیا ہوں، ابو جی نے چھری رکھی ہے، اس نے بھگوان خدا کو، یہ چھری تمہارے پاس پڑی ہوئی ہے، جو کوئی آئے تمہارے آئندہ خود خیال کرنا۔ اب میں نے وہ بت اٹھایا اور جا کر کے کہیں مرا ہوا کتا اس کے ساتھ باندھ کے پھینک دیا، پھر وہی شام کو ڈرامہ وہی شروع۔ آخر جب اسے تلاش کرتے اس جگہ پہ ہے تو پھر بڑا پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر کے آخر اس سے کہنے لگا، میں نے تمہارے پہ چھری بھی رکھی تھی، تم دی تھی چھری کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے حفاظت کا میری طرف سے تمہیں انتظام کیا تھا، یعنی تمہاری اتنی بھی حالت خراب ہوگی کہ کتے کے ساتھ تمہیں باندھا، تم نے پھر بھی چوری سے تمہاری کی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ آخری دن کا کہ جب اس نے اس کو پکڑ کر کے مارا دیوار پہ، اتنا گندا ضمیر، تمہارا ضمیر اتنا ختم ہو چکا ہے کہ تم کتے جیسے گندی چیز سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہو۔
کہتے وہ پھر آخری دن ہو گیا خود کے ساتھ دوستی کا اس کا میرے والد کا۔ تو یہ ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کریم صاحب بتاتا ہے لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی کیا مدد کریں، یہ تو اپنی خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام سورۃ صافات آ گیا ہے، اس کا واقعہ دیکھیے کہ جب وہ بت خانے میں گیا بتوں کو خوب بتاتا ہے کہ یہ جو مال پڑا ہوا کھاتے کیوں نہیں، یہ گلاب جامن اور جلیبیاں اور وہ افزا اور یہ سب پڑے کھاتے کیوں نہیں، مندر کا چوہا آ رہے تم سے کھا جاتے ہیں، اس چوہے کو بھی نہیں روک سکتے اپنے مال سے۔ لا یستطیعون نصرہم، نہ کر سکیں گے وہ ان کی کچھ بھی مدد۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ جن کو معبود بنایا گیا ہے قیامت کے دن، وَهُمْ اور یہی معبود ٹھہرائے ہوئے، لَهُمْ واسطے ان کے، خود جندن فوج بن جائیں گے، لشکر بن جائیں گے، محضرون تو ان کو وہ پکڑے آئیں گے۔ قیامت کے دن خود یہی جھوٹے ٹھہرائے ہوئے معبود یہی پتھر کہیں گے کہ نہیں ہمیں خدائی کہاں سے بنتی، خود انہوں نے ہمیں، اور ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ہوں گے ان کے لیے قیامت کے دن فوج اور لشکر، محضرون کے وہ پکڑے ہوئے ہوں گے انہیں۔ محضرون مفعول کا صیغہ ہے کہ وہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے ان کو بھی، اور ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جیسے دوسری جگہ سورۃ مریم میں دیکھیے، وہاں پہ ہے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، سورۃ مریم آیت نمبر 82 دیکھیے ذرا، اگر کسی کے قرآن میں سورۃ مریم لکھا ہوا ہو تو۔ جی پڑھیے کوئی صاحب پڑھے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ اور یہ کافر لوگ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود ٹھہرا رہے ہیں، لِيَكُونُوا کہ یہ جھوٹے معبود ہوں، لَهُمْ واسطے ان کے، عِزًّا فخر کی چیز، کل مقدمہ اور سب کچھ یہی لڑیں گے ان کی جانب سے۔ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، یہی جھوٹے معبود انکار کریں گے ان کی عبادت، ان کی بندگی کے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور سارے کے سارے ان کے خلاف کھڑے ہوں گے کل قیامت کے دن میں۔ اب آئیے سورۃ یونس میں آیت نمبر 28 دیکھ لیجئے، سورۃ یونس 11واں پارہ ہے، سورۃ یونس 11واں پارہ 28 نمبر آیت دیکھیے۔ جی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور جب ہم قیامت کے دن تمام کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، سورۃ یونس 11ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 28 ہے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم انتم، اپنی جگہ پہ رہو تم اور جن کو تم نے شریک ٹھہرایا تھا اللہ کے ساتھ، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے جو شریک ٹھہرائے ہوئے وہ کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، شیطان کے پیچھے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، ہم تو بندگی کے قابل ہی نہیں تھے کہ تم ہماری بندگی کرو۔ دوبارہ یہ سورۃ یاسین پہ، لا یستطیعون نصرہم، وہ نہ کر سکیں گے ان کی کوئی مدد،
وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ اور وہ ہوں گے ان کے لیے فوج محضرون کے پکڑے آئیں گے فریق مخالف ہو جائیں گے ان کو اور حاضر کیے جائیں گے وہ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ آپ غمگین نہ ہو جائیے میرے پیغمبر فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ بنا دے واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پھٹا جا رہا ایسی ایسی باتیں اللہ سبحانہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی صفات اللہ کے علاوہ دوسروں کا حوالے کرنا اس لیے حضرت کریم علیہ السلام کا تو دل پھٹا جاتا تھا یہ کیفیت دیکھ کر کے لیکن قرآن کریم بار بار وصیت کرتا ہے نصیحت کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اب غمگین نہ بنا دیں آپ کو ان کی باتیں إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں وَمَا يُعْلِنُونَ اور جس کا وہ اعلان کرتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں وقت مقررہ پہ ہم سزا دے دیں گے ساری ان کی ڈائری ہمارے پاس ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں ما يُسِرُّونَ جو وہ چھپاتے ہیں سر کہتے ہیں راز چھپانے کو یعلنون اعلان سے ہے بمانے کل عام بیان کرنا ظاہر کرنا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم عاص بن وائل ہڈی بوسیدہ ہاتھ میں لے کر کے کہتا ہاں تمہارا خدا اسے پیدا کرے گا دوبارہ زندگی دیکھے گا اولم یر الانسان کیا دیکھتا نہیں یہی انسان انا خلقناہ کہ ہم نے پیدا کیا اس انسان کو من نطفۃ ایک بوند سے ایک قطرے سے یہی تو اس کی حقیقت ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ پھر کیا ہے کہ بڑے ہو کر کے آج ایک کھلا جھگڑالو بن گیا ہے خصیم مبین مبین بمانے واضح کھلا خصیم خصم سے بمانے جھگڑا کرنا غصہ کرنا اب کھلے عام جھگڑالو بن گیا جھگڑتا ہے اس بارے میں حالانکہ قطرے بوند سے ہم نے اسے پیدا کیا اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی نے صاف جواب دے دیا ہاں اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو دوبارہ پیدا کرے گا اللہ تمہیں بھی مارے گا اور دوبارہ پیدا کرے گا اور جہنم میں داخل کرے گا حضرت کریم علیہ السلام نے صاف اس وقت بتایا جب وہ اس طرح جھگڑالو بن گیا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة کیا دیکھتا نہیں انسان کہ ہم نے پیدا کیا اس کو ایک قطرے سے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ پھر وہ ہو گیا جھگڑنے والا کھلے عام واضح طور پہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا اور وہ ٹھہراتا ہے ہمارے لیے مثال ہاں کہ یہ کیسے ہوگا اس لیے مثال لے کر کے کیا ایسا بھی کر سکتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وہ ہمارے لیے مثال ٹھہراتا ہے مثال بتلاتا ہے حالانکہ بھول گیا اپنی خلقت اپنی پیدائش کو کہ پہلے تم تھے کبھی تمہیں بھی تو ہم نے ایسے ہی بنایا قال مثال یوں ٹھہراتا ہے کہتا ہے من یحیی العظام کون پھر سے زندہ کرے گا ہڈیوں کو وہی رمیم جیسے جبکہ وہ ہڈیاں کھوکھری ہو چکی ہوں گی کھرکری ہو چکی ہوں گی چرمر ہو چکی ہوں گی بالکل بوسیدہ ہو چکی رمیم کہتے ہیں بوسیدہ کو اور بوسیدگی بھی آخری حالت کو کہ جو ہی ہاتھ لگائیں تو ہاتھ بجائے ہڈی کے وہ ریتی دکھائی دے ریتی محسوس ہو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا اور ٹھہراتا ہے ہمارے لیے مثال وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور بھول گیا اپنی پیدائش کو قَالَ کہتا ہے
من یحیی العظام وہی رمیم، کون پیدا کرے گے دوبارہ ان ہڈیوں کو جبکہ وہ بھربھری اور پھسپھسی ہو چکی ہیں؟ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، کہہ دیجئے زندہ کرے گا وہی ذات الذی جس نے انشأہا اثر نو پیدا کیا اول مرۃ پہلی بار، کچھ نہ تھے پہلی بار اثر نو پیدا کیا، تو ایک دفعہ جب پیدا کیا وہی ذات دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل اس کے لیے؟ الذی جس نے انشأہا پیدا کیا اثر نو اول مرۃ، وہی ذات دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ ذات ایسی ذات ہے کہ رمیم ہونے پہ تم گھبرا گئے ہو کہ یہ تو ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ بن گیا یہ ہڈی اور یہ لاش، اور ذرہ ذرہ بننے سے ہوا میں اور راکھ کی طرح بن کر کے اڑنے لگے یہ ذرہ، تو تم گھبرا گئے کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر اپنی تخلیق اور پیدائش کے بارے میں پورا ڈاٹا اس کے پاس موجود ہے، علم موجود ہے ہر طرح سے، کہ یہ ریزہ ریزہ بن گئی ہڈی، ریزہ اڑ کے کھیت میں چلی گئی، کھیت میں دوبارہ فصل اگ گئی، وہی ایٹم وہی ذرہ پودے کی شکل میں آیا، اسی پودے کو بکری نے کھایا گوشت بن گیا، پھر وہی ایٹم گوشت سے پھر انسانی جسم میں آیا، پھر آگے منتشر ہو گیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ایک ایک ایٹم ایک ایک ذرے کے بارے میں وہ جانتا، اور اس کی جو کنڈیشن ہے جو کیفیتیں، وہ اتنا عظیم ذات ہمارے لیے مثال ٹھہراتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، اور وہ سب بنانا جانتا ہے اور وہ سب پیدائش کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ سنو تو صحیح، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے جعل لکم من الشجر الاخضر، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے درخت سرسبز سے، نارن آگ، ہرے برے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے، فَإِذَا پھر اچانک تم من ہو اسی درخت میں سے اسی آگ میں سے، توقدون آگ سلگاتے ہو۔ اس کے دو معنی ہیں شاید کے، ہر ایک درخت اس سے آگ پیدا کرتا ہے، پھر تم اسے سلگاتے ہو اور وہ فیول کا کام دیتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر درخت، سبز درخت، اس کی انتہا کیا ہے؟ وہی درخت لکڑی بن جاتا ہے اور لکڑی پھر جلانے کے کام آتی ہے، تو ہر درخت آگ میں تبدیل ہو کر کے ایندھن کا کام دے جاتی ہے۔ ایک تو یہ معنی۔ دوسرا معنی، عرب میں وہی صحرا نشین لوگ جانتے تھے دو بانس کا درخت بھی ایسا ہے، اس میں بھی لچک ہے، اس سے بھی آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عرب میں دو درخت، ایک کا نام مرخ تھا اور ایک کا نام عفار۔ مسواک جتنے ٹکڑے اس کے کاٹ دیے جاتے ہیں اور پھر ان ٹکڑوں کو رگڑ دیا جاتا ہے تو اس میں اتنی گرمی آ جاتی ہے کہ اسے چکماک کی طرح شعلے نکلتے ہیں۔ مرخ اور عفار یہ دو درختوں کے نام ہیں۔ تو سبزے کی حالت میں اور تازگی کی حالت میں ان درختوں کو رگڑ دے تو اچانک اسے آگ نکلے جاتی ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے بنا دی تمہارے سبز درخت سے آگ، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پس تم یہ ہو جو سلگاتے ہو اسے، گرمی حاصل کرتے اسے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ
علی ان یخلق مثلہم اولیس الذی خلق السماوات کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین بقادر قدرت رکھنے والی اس بات پہ ان یخلق کہ پیدا کر دے مثلہم ان جیسے جسموں کو پھر سے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اس جیسے جسم کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قابل نہیں ہے طاقت نہیں رکھتی غور نہیں کرتے تو اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر اور کیا وہ ذات جس نے آسمان بنایا اور زمین بنایا بقادر وہ قدرت نہیں رکھتی اعلیٰ اس بات پہ یخلق مثلہم کہ وہ پیدا کر دیں جیسے جسموں کو بلا کیوں نہیں وہو الخلاق العلیم اور وہی ہے اصل بنانے والا خلاق مبالغہ کا صیغہ سب سے اصل سب سے بڑا سب سے جینیس خلاق العلیم اور پورے کا پورا all in all جو نالج اور علم ہے وہ اسی کے پاس ہے پورے کا پورا فارمولہ اسی کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں وَهُوَ الْخَلَّاقُ اور وہ یہ اصل بنانے والا العلیم پورے کا پورا جاننے والا ایک چیز کی طرف اشارہ یہاں ہو گیا ذہن میں رکھ لیجئے جو بات ذہن میں ڈال دی کہ قیامت کے دن جو انسانی جسم ہوں گے ضروری نہیں کہ یہی جسم بلکہ اس جیسے جسم قرآن کریم خود کہتا ہے عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ اس جیسے جسم بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ کیوں نہیں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اور وہی اصل بنانے والا سب کچھ جاننے والا ہاں بلا کا کیا معنی ہے کیوں نہیں بلا بمانے ہاں کہ ہے لیکن یہاں نعم استعمال نہیں ہوا بلا استعمال ہوا کسی کو معلوم ہے گرامر کا نقطہ بلا بلا ایجاب پازیٹیو مثبت کا معنی دیتا ہے ہاں جی لیکن بلا کب استعمال ہوتا ہے کلمہ بلا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب سوال نفی میں ہو جب سوال نفی میں ہو اور آپ نے جواب اس بات میں دینا ہے تو پھر بلا کہتے پھر یس نہیں کہتے نعم نہیں کہتے جیسے الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اب سوال ہے نفی کے انداز میں تو اس کا جواب کیا دیں گے قالو بلا انہوں نے کہا ہاں جی آپ ہمارے رب ہیں نہیں والی بات نہیں یہاں بھی ہے یہی بات اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا کیوں نہیں وہو الخلاق العلیم آگے چلیے انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سنو اصولی بات کھلی بات جو دوبارہ پیدا ہونے پہ گھبرا رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے تو یہ پیدا کرنا اور سوچنا تمہیں مشکل دکھائی دے رہا ہوگا اللہ سبحانہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں انما امرہ بے شک اس کا حکم تو یہ ہوتا ہے اذا اراد شیئا جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ان یقول له کن کہ وہ کہہ دیتا ہے کن ہو جا فیکون پھر وہ اسی وقت ہو ہی جاتا ہے اس کے کسی کام کے کرنے کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کن ہو جا فیکون پھر وہ ہو جاتا ہے وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے سمیع خان صاحب یعنی ہر کام کن سے ہو جاتا ہے یہ معنی اس نے کہ ہر کام ایک سیکنڈ میں ہوا ہے یا پل جھپکنے میں ہوا نہیں
اللہ سبحانہ کی حکمت ہے، بعض کام کو تدریج کا تقاضا ہو تو تدریجی طور پہ آپ نے تخلیق کی، جیسے سماوات الارض 6 ایام 6 دنوں میں یا 7 دنوں میں پیدا فرمائے، بعض کام کے لیے فوری طور پہ پیدا حکم ہو تو فوری طور پہ ہوگا، تو لہذا اللہ سبحانہ کے کام ہونے کے لیے کوئی زیادہ دیر نہیں ہوتی۔ ایک اور سوال، آپ سب یہاں ہیں نا، مسجد میں نا جی، ابھی تک گئے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں یہاں اس قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی کام کے کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کن کہنے کی۔ کس چیز کی حاجت ہے؟ کن کہنے کی۔ اللہ سبحانہ کو بھی کس چیز کی حاجت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ سبحانہ تو بے نیاز، تو کسی کی حاجت نہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں اللہ کو حاجت ہے کن کہنے کی۔ صحیح ذہن کے ساتھ ہاں جی، غفول والے بتا رہے ہیں کچھ؟ اچھا، یہ جو تعبیر ہے کن فیکون کی انسانی ذہن کو سمجھانے کے لیے، الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، فسبحان الذی بیدہ، سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کی حکومت، ہر چیز کی سلطنت اور طاقت جس کے ہاتھ میں ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھر